صلی اللہ علیکم یا رسول اللہ۔ سننے سے کچھ پتہ چلتا ہے، کسی چیز کا بھی تصور کر لو، سے مطلب سنا ہے، سنا، ہاں جی، کسی نے کچھ بتایا ہے، لیکن کسی نے کچھ دیکھا ہے، اس کے اوپر کچھ اور نظر آتا ہے۔ ہاں، کٹھے تو ہم ہو گئے، سننے میں سب نے سنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو، بیان میں بیان کیا ہے، نعتیں میں، لیکن کسی نے کچھ ان سے رابطہ کر لیا ہے۔ اور رابطے کا لفظ ان سے بہت بڑی بے ادبی ہے، لیکن ان کے کرم کا تقاضا ایسا ہے، وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے، تو پھر رابطے کی جرت ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو خدا کرے ہم تو مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ رابطہ ان سے ہو جائے، جس کو واقعی رابطہ کہتے ہیں، اس کو واقعی رابطہ کہتے ہیں۔ جن کے رابطے واقعہ ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ کام بنوا دیتے ہیں، رابطہ ہے۔ دوسرے بھاگ بھوک کے مر جاتے ہیں، ان کے کام نہیں بنتے، ذرا ایک بات کہتے ہیں، رابطہ۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن بعض بندوں کا رابطہ ہے خدا جو منہ سے نکالے ہوتا ہے، بغیر دعا کے، دعا سے بھی ہوتا ہے، بغیر دعا کے بھی ہوتا ہے۔ دعا نہیں کہ ایسے کہہ دیا ہو گیا، بعض نہیں، دوسری دروشی پڑھا، فاتحہ پڑھی، 2 رکعت پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، وہ کام ہوا۔ اور بعضوں کو اتنا زبردست رابطہ ہے، نہ دروشی پڑھی، نہ 2 رکعت پڑھی، منہ سے نکلا نہیں، وہ کام ہوا نہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیثوں میں بھی ایسے ہے، اللہ کے بعض بندے کسی بات کی قسم کھا لیں، اللہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے، کر دیتا۔ الفاظ بولتے ڈرتا ہوں کیونکہ میں نے پریکٹس نہیں کی، نے تقریر کی، اس نے یہ الفاظ کہتے ہیں، بھئی الفاظ کہتے ہیں نیت پر بھی ہوتا ہے اور اس کا مفہوم بھی ہوتا ہے، ظاہر الفاظوں سے سب مطلب نہیں لینا چاہیے۔ رب کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے ابھی آیا، اللہ رب ہے، بندے کو بھی رب کہا گیا، لیکن ادھر نیت اور مفہوم کچھ اور ہے کہ یہ رب ہے، تربیت والا رب ہے، اللہ حقیقی رب ہے۔ ہاں، تو یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو کل میں ایک شعر سوچ رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، نیت پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا اپنی سنی بریلوی شیعہ اکٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ شرک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تو رب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نیت پر ہوتا ہے۔ دوسری بات شعر ہے، اس میں لکھا کہ بات خدا کے انہیں پوجیے، پوجیے کا مطلب عبادت ہے نہیں، مطلب خدا کے بعد کس سے محبت میں اگر فنا ہونا، حضرت محمد مصطفیٰ، تو یہ پوجیے کا لفظ ہے۔ اب یہ بیٹھے ہوئے نیم ملا نیم حکیم بیچ میں، او اتنا بڑا شرک، توبہ توبہ توبہ، جی میں سن کے آیا، پوجیے اب اللہ نے پوجنا، دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی۔ تو ہم دنیا کو دیکھ کے نہیں چلنا ہے، وضاحت تھوڑی کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو جو فائدہ آپ کو دین دنیا کا پہنچ سکتا ہے، دنیا آخرت میں، اور آخرت میں جو حساب کتاب یہی تم کو بخشوا دیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کی ضمانت دے دیں تو نہیں آئیں گی، وہ جو زبان سے کہہ دیں ان کی زبان خدا کی زبان ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بولتے ہیں ہماری طرف سے بولتے ہیں، یہ ہم بولتے ہیں بیچ میں، یہ ہماری زبان ہے، وحی یوحی۔ تو میں کل سوچ رہا تھا کہ شعر پڑھوں، پھر ان کا کچھ وضاحت کا کر دینی چاہیے تاکہ پھر بیچ میں وہ نہ سوچیں جا کے کہ بھئی یہ کیا پوجیے پوجیے۔ رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ پوجیے کا بھی ہوتا ہے، اور بہت ہو جاتے ہیں، بلکہ آدمی کو حواس نہ اپنے اللہ بھی کہہ دیتا ہے، معافی مل جاتی ہے۔ ہاں، ان الحق کہا نہیں کہا، لیکن حواس نہیں تھے، کہنا کچھ چاہتے تھے، نکلتا زبان سے کچھ تھا۔
تو اللہ دل کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں دیکھتا ہے، نیت کو دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پر ہے۔ ایسے ہی بولا بھی جاتا ہے، اس کی نیت میں کیا تھا یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ بس ظاہر لفظ لے لینا اور بولنا دیکھو جی ایسے کہہ رہا، لیکن اس کی مقصد کیا تھا، نیت کیا تھا، مفہوم کیا تھا۔ تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ گئے ہو گے، سارے وہ نہیں ہو نا، کچھ پڑھے لکھے بھی ہو، کالج کے ڈونکی ہو۔ کالج کا ڈونکی اچھا ہے آقا جی کا ڈونکی، اور تم کالج کے ڈونکی ہو۔ میں چاہتا ہوں سب آقا جی کے ڈونکی بن جائے انشاءاللہ۔ بات خدا انہیں پوجیے۔ چاہیے انہیں سوچیے، انہیں چاہیے، انہیں سوچیے، سب کام انہیں پہ چھوڑیے۔ اب دیکھیں گے سب کام کیسے چھوڑے، آقا کو 1300 برس ہو گئے۔ 1300 برس مردے کو ہوتے ہیں جو ختم ہو جائے۔ آقا جی حیات النبی ہیں، موت کا قانون پورا ہو، ویسے کہ ویسے ہی ہیں۔ اگر ویسے کہ ویسے نہ ہوتے، یہ نہ کہتے کہ میں قیامت تک سب کچھ دیکھ رہا ہوں، حدیث صحیح میں آیا ہے۔ یہ نہ کہتے جو سلام کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ کیوں کہا آقا جی نے؟ اس صحابی کو کیوں کہا؟ جب اس صحابی نے لوگوں کے حساب سے بات کی، اگر آپ وفات پا گئے اور آپ کا جسم مٹی میں مل گیا، آپ نے کہا خدا نے زمین پر حرام کیا نبیوں کو جسموں کو چھوئے، ہم ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پھر آپ کہیں گے کہ سب کام پہ چھوڑیے، تو پھر ہم ورزیاں لکھیں، یہ لکھیں تو ان کو پتہ چلے۔ آپ کو حدیث اس نے آقا جی نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں بھی ہر چیز سے باخبر ہیں، نماز کے باہر بھی باخبر ہیں۔ تو قسم کھا کے کہا تھا صحابہ کو صحیح حدیث میں جب نماز پڑھاتا ہوں تم دیکھتے ہو میرا قبلہ ادھر ہے، میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے قلب کی کیفیت کو بھی لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع بھی میرے سامنے ہوتے ہیں، جب چاہے میرا منہ صرف ہوتا ہے، ہر چیز سے میں باخبر اور میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ خشوعکم، اور تمہارے دل میں خشوع کیفیت وہ بھی ساری میرے علم میں ہوتی۔ بتاؤ، یہ حدیث شریف ہے، میں اپنی طرف سے، میں تو لکیر کا فقیر ہوں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے، دوسرے کے پیچھے نہیں، لکیر کا فقیر پکا انشاءاللہ۔ اور تم میں سے جو رڑ گیا اس کو پکا لکیر کا فقیر بنا دینا آقا کے پیچھے، نہ اس نے زمانے کو دیکھنا نہ دوسرے کو، بس آقا جی کو دیکھنا۔ تو خشوعکم، تمہارے دل کی کیفیت کا مجھے پتہ تھا۔ تو کیا مقصد تھا کہ تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو کہ اب آقا جی نماز میں ہیں، اب تو نماز کی حالت میں اب ان کو پتہ نہیں، اس وقت بھی کہا سب کچھ پتہ ہوتا مجھے کہ تم رکوع صحیح کیا کرو اور دل کی کیفیت تمہاری صحیح ہونی چاہیے، ریلیں نہیں چلنی چاہیے، خدا میں سب خبر رکھتا ہوں۔ ایسے تمہارے دل کے اندر نماز ہو باہر ہو، آقا جی کو سب پتہ ہے کہ کیا نیت لے کے بیٹھا ہے، کیا نیت نہیں لے کے بیٹھا ہے، اس وقت مخلص ہے نہیں مخلص ہے۔ اگر میرا کام ہو جائے، کرتا تو اللہ ہے۔ آپ کسی سے بندے سے دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ماں باپ سے دعا کرواتے ہیں، کچھ وسائل پکڑتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے، کسی آدمی کو پکڑتے ہیں، یہ کام کراتا تو اللہ، وسیلہ بنانا پڑتا ہے، یار ہمارا کرام کرا دے، فلانے کو کہہ دے وہ کر دے گا۔ پھر بعد میں کہتے اللہ نے کیا، پھر کبھی کہتے اس نے کیا۔ جب اللہ کا کہتے تو صحیح ہے، جب کہتے اس نے کیا، اس میں بھی تمہارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سبب بنا کیا، کہ حقیقت میں خدا نہیں ہے۔ لیکن ایسے انسان کہہ دیتا فلانے نے کام کیا، ایسے ہی کرتا اللہ ہی ہے، لیکن ہم وسیلہ رسول اللہ کو پکڑتے ہیں تو ہماری دنیا کے کام بھی ہو جاتے ہیں، رزق کے بھی ہو جاتے ہیں، تیسرے بھی ہو جاتے ہیں، اور بیماریاں بھی بہت ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کا بہانہ تھا دوائی کا، شفا ادھر سے آ جاتی ہے ان کی نظر کرم سے۔ تو یہ چیزیں کچھ سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ اب جس کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں، یا نیم ملا خطرہ ایمان، تو ہم کیا کریں، او شرک شرک، تو پھر سارے شرک ہو گیا، ڈاکٹر نے شفا دی شرک ہو گیا، فلانے کام کا شرک ہو گیا۔ وہ شرک نہیں ہوتا کہ نیت کا دخل ہوتا ہے، اس کی سمجھ کا دخل ہوتا ہے کہ کام اللہ نے کیا، اس کے وسیلے سے ہوا، تو لمبی بات اس نے کی کہ بھائی اس کے پاس گئے تو ہمیں فائدہ ہوا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس گئے شفا ہوگی۔ شفا اللہ کا ڈاکٹر مطلب ہوتا ہے اللہ نے شفا دی، ڈاکٹر کا وسیلہ پکڑا تھا، دوائی کھائی تھی، لیکن مختصر بات کی وجہ سے کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے شفا ہو گئی۔
ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا، اللہ کے ہاتھ میں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں، ان کو پتہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ڈاکٹر لکھ کے دیا، وسیلہ بنا، خدا نے شفا ڈالی، لیکن ڈاکٹر وسیلہ تھا۔ تو لمبی بات کی بجائے اختصار کرتے کرتے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا، جس دوائی دی تھی میں ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کچھ عقل بھی ہونی چاہیے نا، شکل ہو عقل نہ ہو کیا فائدہ؟ شکل نہ بھی ہو عقل ہو، آدمی کو کی بڑی قیمت ہوتی ہے عقل سے، شکل سے نہیں ہوتی۔ شکلیں میں تو حیوان بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور بے وقوف بھی بعض خوبصورت ہوتے ہیں، بعض سیدھے ہی سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہے، یعنی بس ایسا ہی گائے کا گائے ہے، جو کہہ دیا نہیں کہہ دیا بس۔ ساری رات اس نے قصہ سنا، صبح بولتا ہے زلیخا مرد تھی عورت ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا مغز مارے آپ، بتاؤ ابھی۔ تو اس لیے ہم کچھ ایسے شعر پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ظاہر نہ لیا جائے، اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، نیت پر ہوتا ہے۔ تو پھر جا کے میری غیبت نہ کرنا، یہ یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یہ پتہ نہیں بریلوی لگتا ہے، دیوبندی لگتا ہے، پتہ نہیں کیا لگتا ہے۔ ہم لیلا مجنون ہیں خدا کی قسم، نہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن حدیث میں نہیں پتہ ہے دیوبندی بریلوی بنو، ادریسی بنو، نقشبندی بنو۔ یہ تو استادوں کے نام، جس نے ذکر سکھایا اس کا نام آ گیا، جس نے تعلیم جس کا نام آ گیا، اصل مقصد تو حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں تو پھر تو کٹر بریلی دیوبندی کا نہ بنو، تو کٹر عاشق رسول بنو بھائی۔ ہاں چلو جی انشاءاللہ۔